کل یہ مقدس پولس رسول کا خط جو اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا، اور اس نے بڑی بے شمار باتیں کہیں جب خدا اپنے بندہ کو استعمال کر رہا تھا۔ آمین۔ جب خدا اپنے بندہ کو استعمال کرتا ہے تو خدا کیسے اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ آمین۔ مقدس پولس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت کو ہم پڑھیں گے اور سب غور کے ساتھ سنیں گے۔ جی نینسی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سب غور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کیا لکھا ہے؟ خدا کی جی ہاں پڑھو صحیح۔ کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اب یہاں پر یہ جو ہم نے پڑھی ہے پہلی آیت، کیونکہ خدا کی بے وقوفی، آمین، یہاں پر مقدس پولس سکھانا چاہتے خدا کبھی بھی بے وقوفی نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں، لیکن وہ کہہ رہے کہ جو انسان اپنے آپ کو بڑے حکمت والے سمجھتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، خدا اگر کہیں پر بھی بڑے ہی چھوٹے لیول پر بھی اس بات کو کرے تو پھر بھی ان سے اچھی ہے۔ آمین۔ جو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں، آمین، وہ پھر کہتا ہے خدا کی جو کمزوری ہے نا وہ آدمیوں کے زور سے کئی زیادہ زوراور ہے۔ آمین آمین۔ اب یہاں پر مقدس پولس فرماتا ہے اے بھائیو، کیا جی؟ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو جواب آپ نے دینا، اپنے بلائے جانے پر تو کیا کرو؟ اپنے بلائے جانے پر کیا کرو؟ نگاہ کرو۔ ہر ایک وہ بیٹی، ہر ایک وہ بیٹا جو مسیح یسوع کو اپنا منجی، اپنا مکتی داتا اور اپنا کفارہ دینے والا مانتا ہے، آج اس بیٹی کو اپنی زندگی پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ دوسروں پر نگاہ کرتے کرتے ہم اپنی طرف دیکھنا ہی کیا ہو گئے ہیں؟ بھول گئے ہیں۔ اسی لیے مقدس پولس یہاں پر فرماتے ہیں اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو کیا کرو؟ نگاہ کرو کہ جسم، آگے پڑھے نانسی ذرا۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے۔ خدا نے دنیا کے کیا کیا جی؟ بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ حاکموں کو کیا کرے؟ شرمندہ کرے۔ خدا نے ان لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، خدا نے ان لوگوں کو اپنے لیے کھڑا کر دیا کہ جن کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ اس لیے مقدس پولس فرماتا ہے کہ اپنے بلائے جانے پر نگاہ کر کے تو کس حالت میں بلایا گیا، کس کنڈیشن میں خدا نے تجھے بلایا اور خدا نے تجھے کیا دی؟ برکت دی۔ کس حالت میں تھے ہم جب خدا نے ہمیں بلا کر اپنے جلال کے لیے استعمال کیا؟ اگر آج ہمارے پاس کچھ حکمت آ گئی ہے تو ہمارے اندر گھمنڈ بھی آ گیا۔ اس لیے فرماتا ہے کہ نگاہ کر کہ تو کس حالت میں بلایا گیا تھا، جب تیرے پاس کچھ نہ تھا، جب تیرے پاس کوئی بھی کام نہ تھا، کچھ بھی تیری قدر و قیمت نہ تھی، تیری ویلیو نہ تھی، خدا نے تجھے بلا کر کھڑا کیا اور اپنے بلائے جانے پر نگاہ کر کے تو کس حال میں تھا جب خدا نے تجھے بلایا۔ آمین۔ اور آگے وہ فرماتا ہے خدا نے بے وقوفوں کو، کن کو جی؟ بے وقوفوں کو، جو شخص یہ سمجھتا ہے
کہ میری کوئی پہچان نہیں، میرے پاس کوئی حکمت نہیں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا خدا کے کلام کے بارے میں بے وقوف ہوں، میرے پاس حکمت ہی نہیں ہے اور میں کسی قابل ہی نہیں ہوں۔ میرے عزیزو، خدا جب چنتا ہے تو وہ آپ کو قابل بنانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ وہ بے وقوف چنتا ضرور ہے، جس کی کوئی ویلیو، قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر کوئی سمجھے تو میں کچھ بھی نہیں، جڑے اپنے آپ دعوے دار بڑا کچھ سمجھتے ہیں، خدا دی نظر چ کچھ بھی نہیں، تے جڑے کھ بھی نہیں سمجھتے، خدا دی نظر سب کچھ نہیں۔ آمین آمین۔ اس لیے مقدس پولس فرماتا ہے خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو کیا کیا؟ چن لیا۔ آمین۔ دور نہ جاؤ، میں نہیں بھیجو۔ دوسروں کی مثالیں کیا دوں میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کیا تھا میں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن جب سے خدا نے چنا ہے، اپنے جلال کے لیے کھڑا کیا ہے، بے شمار لوگوں کو خدا کی راہ پر ہم لے کر آئے ہیں۔ آمین۔ مقدس پطرس کی زندگی پر غور کریں۔ ایک ماہی گیر، ایک مچھیرا شخص جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جسے کوئی بھی جانتا نہیں ہے، جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، صرف اس کی پہچان یہ تھی کہ یہ ایک ماہی گیر ہے، یہ ایک کیا ہے؟ ماہی گیر ہے، یہ مچھلیاں پکڑنے والا شخص ہے، اس کی بس یہی پہچان تھی۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اسے بلایا، جب یسوع مسیح نے اسے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا، جب یسوع مسیح نے اس کو اپنی طرف بلایا، تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہاں چھوڑ دے، تو میرے پیچھے چل۔ آمین۔ میں تجھے کیا بناؤں گا؟ کیا بناؤں گا؟ اونچی آواز میں جواب دو گے تو میں پتا ہے کہ تمہیں سمجھ آ یہ بات حقیقت ہے۔ جن دن ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہے نا، اسٹوڈنٹ جب کوئی جواب نہ دے، ٹیچر سمجھتا کہ میں غلط پڑھا رہا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، جواب دینا ہے۔ مقدس پطرس سے کیا کہا یسوع مسیح کہ آئندہ سے تو ماہی گیر نہیں، آدم گیر بن جائے گا۔ آمین۔ اب یہاں پر یہ مقدس پولس جو بات کو دہراتا ہے کہ بے وقوفوں کو، تو میں آپ کے سامنے مقدس پطرس کی مثال رکھتا ہوں۔ وہ دنیا کی نظر میں اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جب وہ مقدس پطرس ہیکل کے اندر یوحنا اور وہ منادی کرتے تو ان سے لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ان پڑھ ہو، نہ واقف ہو، بے وقوف ہو، تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا اور تم ہمیں سکھانے آئے ہو۔ جو عہدے دار تھے، جو اپنے اندر حکمت رکھتے تھے، اپنے اندر بڑی ٹھاٹھی رکھتے تھے، وہ کہتے کہ تم ان پڑھ شخص، بے وقوف شخص، ہمیں سکھانے آئے ہو۔ لیکن خدا نے بے وقوف چنا ضرور تھا، بے وقوف رہنے نہیں دیا۔ آمین آمین۔ خدا نے بے وجود چنا ضرور تھا، پر وجود والا بنا کے وہ کھڑا کرتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ ہم سب ایک وجود کی صورت میں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ مسیح کا بدن کیا ہے؟ مسیح کا بدن کیا ہے؟ جواب دو، مسیح کا بدن کی ہے؟ اب پہنا بھی نہیں جواب دیں گے تو پھر ہی چلتا ہے۔ مسیح کا بدن کی ہے؟ اونچی بات کی ہے؟ ایک ہے۔ آمین۔ ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہے۔ ہاللویا۔ ہم سب مل کر کیا ہیں؟ بے وجود تھے، ہم کچھ بھی ویلیو نہیں رکھتے تھے، لیکن جب سے مسیح نے ہمیں چنا ہے، ہم اس کا بدن بن چکے ہیں۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ اب یہاں پر وہ فرماتا ہے کہ حکمت والوں کو کیا کرے؟ شرمندہ کرے۔ اگر کوئی ایسا یہاں پر بیٹھا شخص اپنے دل کے اندر اس بات کو لے کر ہوئے بیٹھا ہے، پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بزرگ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں کوئی بھی سمجھ نہیں ہے، یسوع تے ڈوری چھوڑ دے تو سارا کچھ سکھائے گا۔ ہاللویا ہاللویا۔ اور آپ خود دیکھیں گے جو بڑی
حکمت رکھتے ہیں, جو بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں, جو بڑے اعلیٰ عہدے پر ہیں, وہ خود آپ کی حکمت سے شرمندہ ہوں گے, جیسے ہیکل کے اندر فریسی پطرس اور یوحنا کی حکمت سے شرمندہ ہوئے کہ یہ حکمت یہاں ان کے پاس کیسے آئی. جب ہم لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکے, اور حکمت کی کتاب مقدس ہر ایک بیوقوف شخص کے لیے حکمت کی کتاب ہے. جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ کبھی بھی بیوقوف نہیں رہتا, اس کے پاس حکمت آ جاتی ہے, کیونکہ حکمت کا منبع بائبل مقدس کا خدا یسوع المسیح ہر ایک کے ذہن کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. جو شخص اسے پڑھ لیتا ہے اس کے اندر حکمت جاری اور ساری ہو جاتی ہے. اگر کوئی اس ایمان میں اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. آمین آمین آمین. آگے پڑھے ذرا جلدی سے. اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے. خدا نے دنیا کے کن کو چن لیا؟ کمزوروں کو. کن کو چن لیا؟ کمزوروں کو چن لیا. کہ زوراوروں کو کیا کرے؟ زوراوروں کو کیا کرے؟ اگر آپ میں سے کوئی اس کنڈیشن میں ہے کہ میں کمزور ہوں, میرے پیچھے کوئی بھی کھڑا ہونے والا نہیں ہے, میں تنہا ہوں, میں اکیلا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کمزور چنتا ضرور ہے. خدا کمزوری کی حالت میں چنتا ضرور ہے, لیکن وہ اپنے لوگوں پر اپنے زور کو اور اپنی حکمت کو اور اپنی قوت کو, جو شخص اس ایمان میں ہے کہ میں کمزور ہوں, جب یسوع مسیح چن لیتا ہے وہ کمزور کبھی بھی رہنے نہیں دیتا, وہ زوراور بنا کر بادشاہوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. آمین. وہی پطرس, وہی مقدس پالوس, اندریاس, فلپس, جتنے بھی لوگ بلائے گئے کمزوری کی حالت میں بلائے گئے. کمزور تھے, روپے پیسے بھی اتنے وہ اسٹرانگ نہیں تھے, اور خاندان بھی بڑے بڑے نہیں تھے, بڑے بڑے منڈے بھی نہیں ہن کے دار رہتے, نو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. کمزوری کی حالت میں رات بھر محنت مشقت کرنے والے لوگ وہ بلائے گئے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے چنا تو وہ جان دینے تک وفادار ہے. آمین. اندر قوت آ گئی. آمین. کہ نہیں آئی؟ قوت آئی ہی کہ نہیں آئی؟ کمزور تھے, لیکن جب یسوع کو قبول کیا دنیا سے نہیں ڈرے, بادشاہوں سے نہیں ڈرے. بڑے بڑے عہدے دران لوگ پریشرائز کر رہے تھے کہ یسوع کا نام ہے کہ منادی نہیں کرنی, لیکن وہ ڈرتے نہیں سن, پھر بھی یسوع کی گواہی دیندے سن. آمین. ہیکلوں کے اندر, عبادت خانوں کے اندر, جہاں جہاں پر بھی خدا ان کو لے کر گیا, کمزوری کی حالت میں بلائے گئے تھے, لیکن اس کے بعد کمزور نہیں رہے. آمین آمین آمین. آگے پر اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نصب کرے. آمین. اب خدا نے کمینوں کو, کن کو؟ کمینے سے کیا مراد ہے؟ جی بتا سکتا ہے. ڈھیٹ ہے. اور جی اگر رہی کسی نے کہہ دیے تو کتنا برا لگتا ہے, لیکن بائبل کہتی ہے خدا نے کمینوں کو چن لیا. آمین. گھٹیا لوگوں کو, جڑے بڑے ہی دنیا دی نظر چ گرے ہوئے شخص خدا نے انہوں نے چن لیا. ہاللیلویہ. خدا نے ان کو چن لیا. اور ہم میں سے بتھیرے ہیں جو اس کنڈیشن میں ہیں, لیکن خدا نے آپ کو چنا ہوا. آمین آمین. خدا نے کیا کیا ہے؟ چنا ہوا ہے. ہاللیلویہ.
اور حقیروں کو حقیر رد کیے ہوئے، بڑے بے بس ٹوٹے ہوئے خدا نے ان کو چن لیا ہے. آمین آمین. آگے بڑھے جلدی سے. تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے. تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے. آمین. تاکہ کوئی بشر کیا کرے؟ فخر نہ کرے. کیوں؟ یہاں پر مقدس بلوس سکھانا کیا چاہتے ہیں کہ آپ کس کنڈیشن میں، کس حالت میں بلائے گئے. اور آج اس بات کو اگر ہم لیں تو ہم کس حالت میں بلائے گئے تھے. جب ہم نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، میں دعا کرنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہم دعا کرنا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ ہم گیت گانا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ ہم خدا کی خدمت میں پڑے. آمین. خدا کہندا کہ اپنے بیک گراؤنڈ نو دیکھو گے تو بلائے کتوں گئے ہو. آج ہی نا گھمنڈ، غرور، تکبر کری آ رہے، لیکن مقدس بلوس یہاں پر سکھانا چاہتا ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو. آج اگر آپ کے پاس شفا کی برکت آ چکی ہے تو گھمنڈ غرور نکال دو. بس یہ یاد رکھو کہ تم کہاں سے نکالے گے. تم دلدل سے نکالے گئے، گناہوں کی زندگی سے نکالے گئے، نکمے پن سے نکالے گئے، کمینے پن سے نکالے گئے. اور آج تم اپنے آپ پر بڑا فخر کر رہے ہو. آج تم اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ اور غرور کر رہے ہو. اس لیے وہ فرماتا ہے کوئی بشر، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے. آمین. اہی فخر نہیں کر سکتے اپنے آپ، کیونکہ خدا نے سانو کس کنڈیشن چ بلایا. یہی بڑے چنگے سا، تو بڑا تے چنگا بیٹھا ہے یہاں کوئی سننے والا دیکھنے والا کو بڑا اچھا ہے، لیکن خدا نے پھر بھی اپنی محبت کی خوبیاں ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے مسیح ہماری خاطر، جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. آمین. آئیں ذرا چلیں معرفت لکھوائی گئی انجیل مقدس اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. جی. مگر یسوع زیتون کے پہاڑ گیا. صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگے. آمین. مگر یسوع زیتون کے پہاڑ پر گیا. کیا کرنے کے لیے گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دعا کرنے کے لیے یسوع مسیح پہاڑ پر جاتے تھے. ہاللویا. ابھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ خود خداوند خدا ہے، ساری کائنات کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا، کلمہ مجسم ہوا، جس کے پاس پاور تھی 4 دن کے مردہ کو زندہ کرنے کی. وہ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر جاتا ہے. آج صحیح دعا کرنا تے 6 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے. وہ پہاڑ پر جاتا تھا. کیا وہ پہاڑ پر چڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے؟ جو لوگ چڑھتے ہیں پہاڑ بڑیاں بڑیاں پہاڑیاں ہونی جتنے یسوع مسیح جا کے دعا کرتا ہے. ایسے ہی ہے. اور آج چاہیے 2 سیڑھیاں چڑھتی ہے انا اچھی چرچ بنا چڑھیا ہی نہیں جانا. میں چرچ آ ہی نہیں آتی، میرے کو سیڑھیاں نہیں چڑھیاں جاتی. دفتر چ پائے 6 فلور چڑھتے ہوئے 6 فلور تھلے آتے. ایسے ہی ہے. جی آپ پڑھیں جی پہلی آیت سے 12 سے پڑھیں. نینسی ذرا بلند آواز اونچی آواز کر. مگر یسوع زیتون کے پہاڑ پر گیا. صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگے. سب لوگ جب یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد دعا کرنے کے بعد جب وہ نیچے اترے ہیں تو یسوع مسیح سیدھا کہاں پر گئے ہیں؟ ہیکل میں. اور جب یسوع مسیح ہیکل میں موجود ہوئے ہیں، ساری کی ساری جتنی بھی وہاں پر گیدرنگ تھی، لوگ تھے، یسوع مسیح کے پاس بیٹھ کر کیا سننے لگے؟ تعلیم پانے لگے. آمین. کلام سننے لگے. اور آگے پڑھے جلدی سے. اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے. توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے
کہ ایسی عورتوں کو संसार करे, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? आमीन। अब यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह इसी तरह हैकल में मुनादी कर रहे हैं तो फकीर फरीसी एक औरत को लेकर आए हैं। इसको लेकर आए हैं जी, और कहते हैं कि ये ऐन फेल में, ये औरत ऐन फेल में ज़िनाकारी करती हुई क्या हुआ है, पकड़ी गई है। अब तौरात में तो लिखा है कि ऐसी औरत को क्या कर दो, ऐसी औरत को क्या कर दो, संसार कर दो। आमीन। अब वो यहाँ पर फरमाते हैं कि मूसा ने तौरात में कहा है, मूसा ने शरीयत की किताब के अंदर कहा है कि जब कोई औरत इस कंडीशन में पकड़ी जाए तो उसे पत्थर मार मार कर संसार कर दिया जाए। आमीन। लेकिन इस औरत को जब खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं तो सब लोगों ने पत्थर उठा लिए हैं। सब लोगों ने क्या किया? कोई ऐसा शख्स नहीं होती होना जिसके हाथ चपटा नहीं होना। हाँ, बहनें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे और पत्थर उठाए होंगे इसे मारने के लिए। हाँ, ऐसे ही है। अब ये तो इंसानी फितरत है, ये इंसानी क्या है। इसीलिए मैंने वो हवाला आपको पढ़ाया ग्रंथस की कलीसिया को कि अपने बुलाए जाने पर गौर करो। ये जो लोगों ने पत्थर उठाए थे, फकीयों, फरीसियों, शरा के आलमों ने जिन्होंने पत्थर उठाए हुए थे उस औरत पर हमला करने के लिए, क्या जब वो बुलाए गए थे कि सारे पाप ही नकम्मों में से, हकीरों में से, बेवजूदों में से, की लफ्ज़ एक पड़ा है जी, कमीनों में से बुलाए गए शख्स थे। लेकिन जो आई ना दूजे दी वारी सारे इट्टा रोड़े फड़ के अज मार देना। अज भी बड़े जिन्हों मासा दुआ करनी आई है ना, या उसे कुछ हासिल हो जाए तो दूजे ने गुनाहगार ही करी जाता, दूजे ने की करी जाता। इसलिए मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं अपने बुलाए जाने पर क्या करो, गौर करो कि तुम कहां से बुलाए गए हो। अब यीशु मसीह के पास ये लोग उस औरत को लेकर आए हैं। आमीन। आगे पढ़ेगा जल्दी से। उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। ऐ हुन की करने यीशु मसीह नु आजमान वास्ते ताकि ओनु पकड़ के ओते कोई इल्जाम लगा पकड़न दा की सबब बना। आमीन। आमीन। ये कंडीशन थी फकीरों और फरीसियों की जो शुरू से खुदा के काम को करते आ रहे थे। अब इन्होंने इस औरत को लेकर मजमा में खड़ा कर दिया है और हर शख्स इस औरत पर इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत देखिए, खुदावंद यीशु मसीह की यहाँ पर आप जो दरिया दिली देखिए कि उसने कैसे फैसला किया। आगे बढ़ेगा जल्दी से। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में से बेगुनाह है वो वही पहले इस पर पत्थर मारे। आमीन। यीशु मसीह ने की क्या? जो बेगुनाह है वो पत्थर मारे। आज ऐसे लोग हैं पट्टे मारने वाले। हाँ, बेशुमार बड़े जे बेशुमार ऐसे हैं जो इस हालत में पत्थर उठा लेते हैं। बेशुमार। आप दूर ना जाएं, अपने अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं जब इस उम्र में थी, जब मैं इस उम्र में था तो मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने तो जवाब दो उनका थले सुन दे सारे की नहीं किया। अगर आज कोई हमें नजर आ जाए, कोई बेटी किसी की या किसी का बेटा इट ते नहीं मारते पर गल्ला वाली इट्टा बड़िया मारने के नहीं मारते। आवे नहीं दी हालत वे ते भैन जरा तो 10 साल 20 साल तक पीछे चले जाना पी
ہوں تو سوچ 50 سالیاں ٹپ گئی ہیں، 35 سال ٹپ گئی ہیں، تو ہوں تینوں وہ بیچاری بری لگ رہی۔ جب تو اس عمر میں تھی تجھ سے بھی یہ غلطیاں ہوتی رہی ہیں۔ بھائی بھی آج بے شمار تانے مینے بڑے بھیڑدیاں نے، آج یہ گل بڑے بھیڑدے بھی نے۔ ذرا تھوڑا جا تو بھی پیچھے چلے جا کہ تو کی نہیں کیتا۔ آج اگر تیرے یسوع کا فضل ہو گیا تجھے تو گناہ گار ٹھہرا رہے۔ اس عورت کی کنڈیشن یہ تھی، اس عورت کی کنڈیشن، اور بیچ میں کھڑا کیا۔ آمین۔ کہاں کھڑا کیا؟ اب یسوع مسیح زمین پر کچھ لکھنے لگے ہیں۔ زمین پر یسوع مسیح نے کہا جو پہلا پتھر وہ شخص مارے جنہیں گناہ نہیں کیتا۔ آمین۔ تسی بھی یہ گل یاد رکھو، تانے میں نے ادو مارے ہو تو اے دل چ یاد رکھو کہ ہاں کدی گناہ نہیں کیتا۔ یہ تساں بھی کیتے نے دوجے نے تانے میں نے مارن کی کوئی ضرورت نہیں کسی۔ یسوع نے آقا کی کیا کہ اس عورت نو پہلا پتھر او مارے۔ اب یہ بتا بھی دے کہ این پیل پکڑی گئی ہے۔ اب یسوع مسیح نے زمین پر کیا لکھا ہوگا؟ عالم بتاتے ہیں طرح طرح کی ہیں سب کی یہ باتیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر لکھا تھا کہ وہ مرد کدھر ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ دونوں نو سنسار کرو، جڑیاں مرد تے عورت پکڑی جائے دونوں نو سنسار کرو۔ وہ بندہ تو ہی چھاڑ کے تو عورت نو لائے ہو، وہ بھی لے کر آؤ، کیونکہ وہ آزمانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آئے کہ اے کلی نو سنسار کرتا کہ تجھے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بندہ کتے ہیں۔ اگر وہ عورت ایسی تھی اس کام میں شامل تھی تو ہو سکتا کئی ہوتے کھلوتے ہوں جنہوں نے زنا کاری کی ہوئی، پھر بہت نسے ہونے میں۔ اگر وہ اس طرح کی عورت تھی، اس کو لے کر آیا کہ این پھر پکڑی گئی ہے، مکار عورت ہے، بد چلن عورت ہے، لیکن یسوع مسیح نے ایک سوال ہی اج دا پایا، پہلے تو جنہیں کدی کوئی گناہ نہیں کیتا بٹا چکے وہ دے پہلے پتھر مارے گا۔ جب ایسی بات ہوئی کرموں کرم سارے گر گئے۔ تسی بھی یہ گل ذہن چ رکھو، سنن والے ویکھن والے دوجے تے الزام ادو لینا جدو آپ وہ کام نہیں کرتے، پھر آپ الزام لگانے کے حقدار ہیں۔ بائبل میں لکھا اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو، تو دوسروں پر الزام لگاتا ہے لیکن خود بھی انہی کاموں کے اندر کیا ہے تو جکڑا ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ نہ الزام لاؤ، کیونکہ تسی خود وہ پھنسے ہو۔ ہاں جہاں پر یہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ پہلا وٹا مارے جنہیں کبھی کوئی گناہ نہیں کیتا انہوں ہاتھ کے پتھر مارنا، کیونکہ انہیں گناہ نہیں کیتا۔ تو کوئی بھی ہوتے ایسا شخص نہیں، ایک ہی شخص ہے ہی، وہ کون سی؟ یسوع، جو کہتا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ہاللویا۔ اگر وہ پتھر نہیں مار رہا تو گناہ گاروں کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ اس عورت کو پتھروں سے سنسار کر دے، کیونکہ جدوں بے گناہ پاک پوتر ہی نہیں ہوتی کنڈیشن تے غور کر رہے تسی کون ہو؟ تسی کون ہو؟ ایرے گہرے نہ تو چلے کہ آپ گھر پائے 6 باری لڑائیاں جھگڑے گالاں گلوچ بکتے ہوتے آ کے باہر بڑے 30 مار خان بن جاتے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ یہاں پر خداوند نے کہا کہ وہ پہلا پتھر مارے جنہیں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اے گل تساں بھی اج ذہن چ پا رہے ہیں، سننے والے، دیکھنے والے اور بیٹھی جماعت۔ اب آپ نے ان باتوں کو تب کرنا ہے جب آپ پاک ہیں۔ اگر آپ بھی انہی کاموں کے اندر ہیں یا ہمارے بیٹیاں ہمارے بیٹے انہی کاموں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں تے دوجے دے تو متا لان دا کوئی فائدہ نہیں۔ جب یسوع کہے گا کہیں تے یاد ہے کہ تو نہیں کبھی گناہ کیتا۔ ہم سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ خالی انہاں نہیں سی، یہ کلام اس وقت ان کے لیے تھا اور آج یہ ہمارے لیے۔ خدا کا کلام کل آج بلکہ اب تک کیا ہے؟ ایک جیسا ہی، ہاں ہی بدلنا چاہیے۔ ہاں خدا کا کلام ایک ہی۔ ہاللویا۔ آگے پڑھے ذرا نانسی، اونچی آواز سے پڑھی جی۔ اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، یہاں سے آگے پڑھنا، بڑوں سے لے کے چھوٹے بچے نوجوان میں بڑے چکے ہیں،
जैसे आज भी बेशुमार ऐसे हालात वाक़यात नजर आते हैं, लेकिन जब खुदावन ने ये बात कही तो सारे के सारों ने पत्थर वहां ही फेंक दिए, किरमों के लिए हो गया, गिर गए। आमीन। इसी तरह अगर इस बात को हम अपनी जिंदगी के अंदर लें तो ये हमारी लाइफ के अंदर बरकत का सबब बन सकता है कि नहीं? अंजी कलाम सुन। अच्छा, छोटे बड़े सब क्या हुआ है? छोटे बड़े किरमों के लिए गिर गए नहीं, क्योंकि कोई भी होते पाक नहीं सी है, पाक सिर्फ यीशु ही जरा होते होता है। आमीन आमीन। आगे पढ़ जरा नंसी जल्दी से। और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु भी अकेला रह गया और औरत भी बीच में रह गई। आमीन। अब ये औरत आपको पता है, ये यीशु मसीह की कब्र तक साथ साथ रही है। यीशु मसीह कमीनियां नु हकीरा नु चुनदा, बेवजूदा नु जिन्हें कोई वैल्यू की कदरों कीमत नहीं है, इस जगह पर यीशु ने इसको चुना है और ये कब्र तक यीशु मसीह के साथ साथ रही है। हालेलुया। इस औरत ने पीछा नहीं छोड़ा, इसीलिए कलाम का हिस्सा जो हमने पढ़ा देखो मेरे जिस्म के रूप खड़े करना पाप प्लस कर गया। यीशु मसीह ने इस औरत को यहाँ पर जब बख्श दिया है, इसके गुनाह बख्श दिए हैं, तो ये औरत यीशु मसीह की सलीब से लेकर यीशु मसीह की सारी खिदमत से लेकर कब्र तक, और कब्र के बाद जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए हैं 120 की जमात के अंदर भी ये औरत मौजूद है, जिसे लोगों ने पत्थर उठाए मारने के लिए, लेकिन यीशु ने जब उसके गुनाहों को माफ कर दिया, उसने कहा कोई भी नहीं ना तेरे ते गुनाह ला रहा, तो मैं भी तेरे ते कोई गुनाह नहीं लाता, जा तेरे गुनाह सारे माफ हुए, पर दोबारा गुनाह ना कर। आमीन आमीन आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है यीशु की मोहब्बत? आप जानते हैं, हम देखते हैं लोगों के गुनाह को, लोगों की गंदगी को, यीशु नहीं जे वेंदा, यीशु दे खून च इतनी कुव्वत है कि ताड़े जिन्ने मर्जी भी गुनाह नहीं जिंज दे भी नहीं किरमजी क्यों ना हो वो बर्फ दी मानन सफेद कीते जाते। आमीन। अच्छा, यीशु मसीह या खुदा दे कलाम दे विच जिथे भी कोई ना कोई तमसील दी हो, तमसील दे विच गहरा अवकाश पा बर्फ तो क्यों क्या खुदावन ने बर्फ किहड़े कलर दी हुंदी है? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਪੀਲਾ नीला गुलाबी ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ रंग ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ रंग ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੋਂ ਵਾਈਟ निकली जाना। ऐसे होता है। अभी भी आप कभी भी आप ये कर ले, इस फार्मूले को बर्फ का एक ढेला रखें, जितने मर्जी उस पर कलर डालते रहे, उसकी खासियत क्या है? जो कलर उस पे आएगा, जब बर्फ खुलेगी तो वो बीच में से क्या होगा, कलर साइड पे, और बर्फ फिर की सफेद एवं तमसीला भी दित्तियां, एवं तमसीला भी दित्तियां। हर तमसील के अंदर मैं तुहानू उधर भी दस्सिया कि हर तमसील के अंदर मुकाश है। अगर कोई शख्स उन्हें समझे तो तमसीलां सदा बाहर चलदियां। अज भी साडे बजुर्ग अपने दादे पड़दादे दियां मिसालां देंदे ने सानू, उंज भावें उन्होंने कोई गहरी गल कीती होए ना सुनिए, लेकिन जिहड़ी उन्होंने मिसाल दी वो हजे तक याद है। इंज ही ते खुदावन यीशु मसीह दी तमसीलां हजे तक ताज़ियां ने। हालेलुया हालेलुया। नैंसी आगे पढ़ जल्दी। और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत ये लोग कहाँ गए? ए औरत ये लोग कहाँ गए? आमीन। अब यहाँ पर यीशु मसीह ए औरत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। उस दौर के अंदर ऐसा लफ्ज लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के दौर के अंदर जुबानें चेंज होने में अब सारा का सारा पस मंजर चेंज हो चुका है। आज औरत को होते औरत का लफ्ज जो कहिए तो समझे बदतमीजी का लफ्ज है जी। अक्सर बात कह देना बीबी चुप कर, ये बीबी लफ्ज भी क्या होता है, लेकिन इस दौर के अंदर ये चल रहा था, लेकिन आज के दौर के अंदर इस लफ्ज को नहीं ये लोग इस्तेमाल करते। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, चेंजिंग आ रही है। ऐसे ही है, माहौल चेंज हो गया ना जी। आगे, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया। आगे, उसने कहा, ए खुदावन किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। होते जो यीशु ने गल की थी, सारे के मौके में कर गए। अब आगे जरा पढ़े। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। जा फिर गुनाह
जा फिर गुनाह, कितने लोगों को समझ आई है? जा फिर गुनाह ना कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस औरत को किस कंडीशन में चुना? बेवजूद, वजूद की कोई कीमत नहीं सी, गिरी हुई लोगों की नजर से, डिग्गी टट्टी गुनाहगार गुनाहां दी हालत हर तरीके का लफ्ज लोगों को बोलते सन, लेकिन ये औरत को जब यीशु मसीह ने चुना तो ये यीशु मसीह की खिदमत में साथ साथ ये यीशु मसीह की मोहब्बत है और ये खुदा का चुनाव है। हालेलुया। हमारा चुनाव बिगड़ सकता है, हमारा चुनाव उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन यीशु का चुनाव कभी गलत नहीं होगा। आमीन आमीन। खुदावंद आज के कलाम को स्वीकार करें।